السلام علیکم جی، میں ہوں فرا اقرار، اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں۔ روزانہ اٹھتی ہوں تو یہ امید ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا پر، اخبار میں، ٹیلی ویژن پر کچھ ایسی چیز دیکھنے کو ملے گی جو خوشگوار ہوگی، اچھی ہوگی، آپ سے شیئر کروں گی، مجھے بھی اچھا محسوس ہوگا، لیکن ایسا بہت کم ہو پاتا ہے۔ آج بھی جو خبر پہنچی ہے، جو بات آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ بھی بہت دردناک، تکلیف دہ، افسوسناک اور دل دہلا دینے والی ہے کہ ایاز امیر صاحب کے بیٹے شاہنواز امیر نے اپنی بیوی سارا راٹھور کا قتل کر ڈالا ہے۔ اور جس سفاکی اور درندگی سے یہ قتل کیا گیا، جس طرح تشدد کے بعد اس بچی کی جان لے لی گئی، بالکل ہمیں نور مقدم واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ ظاہر جعفر کو جس طرح گرفتار بھی کر لیا، اس نے سب کچھ بیان میں کہا بھی کہ میں نے ایسے کیا، اعتراف بھی کر لیا، لیکن آج بھی اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔ تو ابھی میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جاؤں گی کہ یہ قتل کا واقعہ کھلا کیسے، لوگوں تک بات کیسے پہنچی، پولیس تک اطلاع کیسے گئی، پولیس جب وہاں پہنچی تو انہوں نے کیا ہولناک مناظر وہاں پر دیکھے کہ جس کو سننے کے بعد نا آپ دہل کے رہ جائیں گے، آپ تڑپ کے رہ جائیں گے، آپ کی روح کانپ جائے گی کہ کون شخص ہے جو اتنی بے دردی اور صفاکی سے اپنی ہی اہلیہ کا قتل کر ڈالتا ہے، جس سے شادی کو ابھی 2 سے 3 ماہ بھی نہیں گزرے۔ لیکن یہ تمام تفصیلات بتانے سے پہلے میرے ذہن میں نا اس وقت کچھ سوالات گردش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو سب تفصیلات بتاؤں گی، یہ بھی بتاؤں گی کہ وجہ کیا بنی جس کے باعث وہ لڑکی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی، اور اس سفاک انسان نے، درندہ بھی نہیں کہوں گی، درندے بھی شاید اپنی نسل کا خیال کر لیتے ہیں، اس شیطان نے یہ مکروہ عمل کیا۔ سوالات کچھ یہ ہے کہ یہ شاہنواز امیر جو ہیں، یہ ایاز امیر کے بیٹے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے زوم میں رہتے تھے، بڑے بد دماغ انسان تھے، بڑے مغرور تھے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ نشے کے عادی تھے، الکوہلک تو یہ بڑے عرصے تھے، بعد میں انہوں نے مزید نشوں کا بھی استعمال شروع کر دیا، اور تمام وقت یہ گھر پہ رہتے تھے، اور کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ذرائع آمدن کیا ہیں، اور ان کے بارے میں جو حلقہ احباب ہیں، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اور بارہا یہ بات ایاز امیر صاحب کو بتائی جاتی رہی، اور خاص طور پر اس لڑکی سے شادی کے بعد یہ ان کو باور کرایا جاتا رہا کہ آپ کے بچے کی حالت ایسی ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس جانب توجہ ہی نہیں دی۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ آخر ایک ایسا باپ جس کو اس کے بیٹے کے بارے میں اتنے خوفناک حقائق بتائے جا رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھا ہے، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے، اس کے لیے شاید یہ چیز کچھ میٹر نہیں کرتی۔ اور دیکھیے آج اس کا انجام کیا ہوا کہ ایک معصوم لڑکی کی جان چلی گئی۔ یہ میرا سوال ہے کہ ایسا کیا تھا جو انہوں نے اس جانب توجہ نہیں دی کہ جب بار بار لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے، اس شخص کو کسی ریہیب میں لے جائیں، اس کی ذہنی کیفیت کو دیکھیں، اس سے بات تو کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انجام ہم سب کے سامنے۔ دوسرا، جس رات کو یہ واقعہ پیش آیا، یعنی کل کی رات تھی، اس لڑکی پر اتنا تشدد کیا گیا، اس کو اتنا مارا پیٹا گیا، اس کے جسم پر جو نشانات ہیں، جو اس کی باڈی کی حالت تھی، وہ بھی میں آپ سے بیان کروں گی، اور اس کی چیخ و پکار جو تھی سب نے سنی۔ اب یہ چک شہزاد میں ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پر یہ رہائش پذیر تھے، اب فارم ہاؤس بڑا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بچی اتنی تکلیف میں تھی، وہ لڑکی اتنی درد میں تھی کہ اس کی چیخ و پکار، اس کی درد کی آوازیں ارد گرد کے جو فارم ہاؤسز والے تھے انہوں نے سنی، اور انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ اور حیرت کی، افسوس کی، تکلیف کی بات یہ ہے کہ شاہنواز کی والدہ اس وقت اس گھر میں موجود تھی جہاں پر یہ واقعہ ہو رہا تھا، جہاں پہ ان کا بیٹا ان کی بہو کو تشدد کا نشانہ بناتا، ساری رات اس سے مار پیٹ کرتا رہا، اور اس کا وہ حال کر دیا کہ اس کی جان بھی نہیں بچ سکی۔ پھر ملازمین، گارڈز، وہ کیوں نہیں دخل انداز ہوئے، انہوں نے کیوں نہیں ان سب چیزوں کو روکا؟ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی بے حسی ہے کہ ایک کمرے میں کچھ بھی ہو رہا ہے اور نہ ملازمین جا کے انٹروین کر رہے ہیں، والدہ کا تو حق ہے وہ جا کے پوچھے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، تو کسی نے اس جانب توجہ نہیں دی، اور اس طرح ایک بار پھر ایک معصوم، نہتی، بے قصور لڑکی اپنی جان سے چلی گئی۔
یہ رات کو جو سفاکیت بھرا دردناک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیلات بتانا چاہتی ہوں۔ چک شہزاد میں نے آپ کو بتایا یہ فارم ہاؤس تھا۔ شاہ نواز کی شادی سارا راٹھور سے کوئی 3 ماہ پہلے ہوئی تھی، جو کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ وہ خود بھی UN کے ساتھ جاب کری تھی، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ورلڈ فوڈ پروگرام، جس سے وہ منسلک تھیں۔ بڑا اچھا فیملی بیک گراؤنڈ تھا۔ ان کے 2 بھائی کینیڈا میں مقیم ہیں، ان کی ایک بہن امریکہ میں رہتی ہیں، بہت پڑھی لکھی تھی، برطانیہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آئی تھیں۔ خود بھی ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی تھی کینیڈا کی۔ اس شادی کے بعد ابھی گزشتہ دنوں وہ دبئی گئیں آفیشیل ٹور کے لیے۔ جب وہ دبئی گئی، یہاں جو شاہ نواز صاحب ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کی ذہنی جسمانی کیفیت کیا تھی، ان کے دماغ میں یہ کہیں کھچڑی پکنے لگی کہ یہ آفیشیل ٹور نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ گئی ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، شک و شبہ بہت زیادہ بڑا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسے وقت میں آس پاس کے لوگ بھی آگ لگانے کے لیے بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو جب سارا واپس پہنچیں، گھر آئیں، وہ گزشتہ رات ہی گھر واپس آئیں، تو ان صاحب نے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی، اپنے شک کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنے آفیشیل ٹور پر گئی تھی، کام کی غرض سے گئی تھی، آپ کو بتا کر گئی تھی، آپ کے ساتھ رابطے میں تھی، تو آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اس شخص نے سارا راٹھور کی ایک نہ سنی، مار پیٹ کا آغاز کر دیا۔ وہ ظاہر ہے ایک نشے کا عادی جو شخص ہے، وہ تو ذہنی کیفیت اس کی کیا ہوگی، اس کی سوچ سمجھ کیا ہوگی کہ وہ پھر ڈمبل اٹھا کے لے آیا جس سے ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ بھاری وزنی ڈمبل سے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچی کو پورے جسم پر نشانات ہیں، یہ پولیس نے بتایا ہے۔ سر کا ایک حصہ مکمل طور پر کچلا گیا ہے۔ اتنے تشدد کے بعد اپنی طرف سے ریزسٹ کیا ہوگا، لیکن ایک خاتون کتنا ریزسٹ کر سکتی ہے ایک ایسے جنگلی شخص کے سامنے جو نشے کی حالت میں ہے، جس کو روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے؟ وہ کیسے اپنے آپ کو بچاتی؟ وہ جان ہار بیٹھی، اس دنیا سے چلی گئی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جس دوران یہ سارا واقعہ ہوتا رہا، یہ کوئی 1-2 منٹ کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً ساری رات ہی بحث مباحثہ، مار پیٹ، تشدد ہوتا رہا، اور اس کا اختتام تب ہوا جب اس خاتون کی جان نکل گئی، ان کی سانسیں ختم ہو گئی، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ ارد گرد کے لوگ یہ چیخیں سن رہے تھے، یہ آوازیں سن رہے تھے۔ پیٹرولنگ پر پولیس آئی، انہوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہ گھر ہے، یہاں سے ہم پوری رات سے چیخو پکار کی آوازیں سن رہے ہیں، بہت دردناک چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں، تو آپ دیکھیں، معلوم کریں کہ معاملہ کیا ہے۔ پولیس جب گھر پہ پہنچی تو وہاں پر گارڈ نہیں تھا، بتایا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر مالی ہوا کرتا تھا، مالی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ پولیس اندر داخل ہوئی، اس کمرے میں پہنچی جو کہ شاہ نواز اور سارا کا بیڈ روم تھا، تو دیکھا کہ شاہ نواز زمین پر، جو بیچاری معصوم بچی جو جان سے چلی گئی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلی منزلیں آسان کریں، جو خون ان کا بہہ چکا تھا، جو خون زمین پر تھا، اس کو وہ سفاک، وہ شیطان، وہ ظالم شخص صاف کر رہا تھا۔ اور جب ان کے باتھ روم کو جا کر دیکھا گیا تو انہوں نے اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی کو باتھ ٹب میں رکھا تھا، پر سے پانی کا نل کھولا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر ہے خون سے بھرا ہوا تھا پورا جسم، پورے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، سر ایک جانب سے کچلا جا چکا تھا کہ جسم سے جو خون رس رہا ہے، جو خون ان کی باڈی پہ جمع ہے، وہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ارادہ تھا، اس کو کہیں چھپا دینا تھا، پھر اس کو لاپتہ گمشدہ ظاہر کرنا تھا، کیا کرنا تھا، یہ تو اس شخص کے ذہن میں کیا تھا وہی بتا سکتا ہے، پولیس آگے تفتیش کرے گی تو بتائے گی۔ تو اس حالت میں پولیس نے ان کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے اپنی تحویل میں لیا، ان صاحب کو بھی اپنے ساتھ لیا، شواہد اکٹھے کیے، اور پولیس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ انہوں نے شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، فورنزک ٹیم نے بھی شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ اب کچھ دن لگیں گے جب مزید تفصیلات ہمارے سامنے آ جائیں گی، لیکن بات یہی ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارے ہاں یہ سب کچھ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کل بھی میں یہ بات کری تھی، فیروز خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں، انہوں نے جو باتیں بتائیں، جو کہیں کہ 4 سال سے ان کے ساتھ کیا ہوتا چلا آیا، اور بھی واقعات ہوتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھر کے کسی شخص کے بارے میں اگر بتایا جائے
کہ اس کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہے یا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ہے یا پرتشدد ہو گیا ہے تو ہم دھیان نہیں دیتے اور پھر انجام ایسے سامنے آتے ہیں. پھر وہی بات کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کی تربیت کی، لڑکوں کی تربیت کی بہت اشد ضرورت ہے، لیکن ہم سارا سبق بچیوں کو پڑھا دیتے ہیں، ساری اخلاقیات، ساری اقدار ہم بچیوں کو بتا دیتے ہیں، اپنے لڑکوں کو نہیں بتاتے، اپنے مردوں کو نہیں بتاتے انہوں نے خاتون کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. اگر مرد کے بارے میں کوئی بات کی بھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں خیر ہے، مردوں کا معاشرہ ہے، مردوں کی سوسائٹی ہے. اگر آپ یہی کہتے رہیں گے، یہی سمجھتے رہیں گے، اگر مردوں کی تربیت، لڑکوں کی تربیت، بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر آپ یہ سب کچھ نہیں روک پائیں گے. اور پھر یہاں پر ایسے لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں نا تو محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے چیزیں ڈھونڈ کے لانے لگتے ہیں. نہیں جی نہیں، عورت کو کوئی قصور ہوگا، عورت کے کردار پہ بات آ جاتی، کچھ اور نہیں بن پڑتا تو اس کی کردار پہ حملے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں یہ سب کچھ روکنا ہوگا. نور مقدم کے کیس میں بھی ابھی تک ہم یہ امید اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انصاف ہو، اس ظالم درندے کو جو اس کا منطقی انجام ہے نا اس تک پہنچایا جائے. اور آج بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے، جتنے بھی اثر رسوخ والے اس شخص کے والد ہیں یا خاندان ہیں یا جو کچھ بھی ہے، میں کہتی ہوں اس کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے، کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم ان واقعات کو نہیں روک پائیں گے. اور افسوس کے ساتھ مجھ جیسے باقی صحافی اور یوٹیوبرز بیٹھ کے آپ سے ایسے واقعات شیئر کرتے رہیں گے، افسوس کا اظہار کرتے رہیں گے، انصاف سے متعلق سوالات پوچھتے رہیں گے، لیکن ہوگا کچھ نہیں. اب سارا راٹھور کے والد صاحب پولیس کے ساتھ ان ٹچ ہیں، فیملی ان ٹچ ہے، شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں. اسی امید کے ساتھ اپنے ولاگ کا اختتام کرتی ہوں کہ جلد ان شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے جو کچھ مناظر پولیس نے دیکھے ہیں، فورنزک کی جو بھی رپورٹس آئیں گی، اس شاہ نواز کو قرار واقعی سزا ملے. اور بڑا دل دکھی ہے، دل میں خوف بھی آتا ہے اپنی سوسائٹی کے لیے، دعائیں نکلتی ہیں. اور یہ دعا بھی سب سے زیادہ میرے لیے اہم ہوتی ہے جو میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو، کیونکہ جو معاشرے کی صورتحال ہے، جو اب ہمارے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ بہت بھیانک ہے. دکھی دل کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.